ساتھ ہی میں اللہ نے کہا یہ کام یہاں نہیں ہوا وہاں ہوا ہے. میرے مالک نے آدم کے اندر علم آدم الاسماء کلھا، اس کے وجود کو سنوارتے ہوئے میرے مالک کریم نے آدم کے بت کے اندر اسماء کا علم، اور اس الاسماء سے مراد لغت بھی ہے. لغت سے مراد زبانیں، جس کے پیچھے کوئی حرف کھڑے ہوں، لفظ کھڑے ہوں، زبانوں کی دنیا کا علم. علم الاسماء، بے شک چیزوں کا علم کہہ دیتے ہیں، لیکن اس سے پیچھے آنے چاہیے کہ یہ لغت کا علم ہے جو رب ذوالجلال نے آدم کو پرلے جہان میں ودیعت کیا. اور تبھی آدم کی نسل میں، اس کے وجود میں اللہ کے کلام کو ایکسپٹ کرنے کی رب نے صلاحیت عطا فرمائی. تبھی جا کے یہ اپنی بولیاں اسی کے صدقے ملی ہیں. اور اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آئے، قرآن ہے اسی لیے افلا یتدبرون القرآن. تم قرآن میں غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ تم آتے تو ہم تمہیں بتاتے کہ یہ جو دنیا تمہاری گزر رہی ہے، اگر اس دنیا میں سے ہم صرف زبانیں اور لفظ کھینچ لیں اور تم یہ دنیا بغیر زبانوں اور لفظ کے گزار رہے ہو یا گزارنی پڑ جائے تو اس دنیا میں تمہارا رول، تمہاری طاقت، تمہاری میں، تمہاری میراث سب کی چھٹی. اگر یہ لفظوں کی دنیا چھن جائے، اس کو غور کیجئے، اس کو جانے دیجئے اندر. چونکہ میں الاسماء پہ بات کر رہا ہوں تو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کا قصیدہ پڑھ جا رہا ہے، وہ لفظوں کی دنیا کا حصہ ہے. لفظوں کی دنیا کا پرلے جہان کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ میں آدم کا بچہ ہوں، وہاں آدم کے ساتھ اللہ مجھے کیوں سٹوری سنا رہا ہے؟ علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو الاسماء کا علم عطا کیا. اگر یہ اسماء کا علم انسانوں کے پاس نہ ہوتا، اس زمین کے اوپر ملکیت کی، وراثت کی، تیری اور میری کی چھٹی ہو جاتی. آدم سے پہلے یہ زمین بسی کھڑی ہے، 70-80 سال پہلے ہم نے اس کو پاکستان کہہ دیا، لفظوں میں کھڑا ہے. میں آپ کے سامنے کوئی نام لے کے بیٹھا ہوں، لفظوں میں کھڑا ہے. آپ اپنی جیب میں پاکستانی ہونے کا شناختی کارڈ لے کے بیٹھے، چند لفظ ہیں جو ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں، لفظ آپ کی پہچان بن گئے. آپ کسی جگہ چلے جائیں آج کے دور میں، وہ سب سے پہچان کرتے ہیں کون ہو تو تمہیں نظر نہیں آ رہا انسان ہے. پھر پوچھتے ہیں کہاں کے ہو، نظر نہیں آتا ادھر ہی کہیں زمین کا ہوگا. لیکن آپ کو لفظوں کی ضرورت ہے، کون ہوں، نام بتاؤ، ورنہ اس سارا سسٹم کولیپس ہو جاتا. اس کلام کے صدقے کیا کیا نہیں ملا. اس پوری دنیا کی وراثت، ملکیت، تیری میری فقط انہی لفظوں میں چھپی ہوئی ہے. اور یہ لفظ اللہ نے اسی صدقے عطا کیے کہ پار سے بیٹھ کے اس بار میرے مالک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جس میڈیم کا انتخاب کیا وہ لفظوں کی دنیا تھی. اسی لفظ میں اللہ نے علم عطا فرمایا. اور یہ اس علم کے نقشے جو ہم یہاں کھینچ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی بات کرنے کی وجہ سے صدقے سے ملے. جن مخلوقوں کے پاس یہ لفظ نہیں ہے، ان کے پاس نہ انتقال علم ہے نہ ترقی علم ہے. وہ آپ کی طرح میری طرح جیتے جاگتے کھاتے پیتے ہیں، انہوں نے کبھی ترقی نہیں کی. یہ جتنی رونق آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پیچھے کھڑے یہ لفظ ہے. اگر یہ لفظ ریکارڈ ہو کے اور باتوں کے آگے سکھائے نہ جاتے تو ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ کل پیدا ہوا ہے، میں 47 سال پہلے پیدا ہوا تھا، کوڑا کاغذ پیدا ہوا تھا. اور جب تک مجھے پچھلا علم منتقل نہ کیا جائے اور مجھے اویلیبل چیزوں سے اوپر لے کے نہ جایا جائے تو بالکل اسکریچ سے شروع کرنا، بالکل کچھ نہ جاننے سے شروع کرنے میں اس دنیا میں ترقی کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی. لیکن یہ لفظ ملے کیوں ہے؟ جس دن سے آدم کا اس دنیا پہ ساتھ ہے، اسی دن سے آسمان سے اللہ کی کتابوں کا ساتھ ہے، اللہ کی گفتگو کا ساتھ ہے. اس دن سے جبرائیل مقرر ہے. جس دن سے اس دنیا کے اوپر آدم ہے، تو آدم خود بھی نبی تھا اور ان کتابوں کو، آسمانی وحی کو سمجھانے والے ان سجنوں کا نام بھی بتا دیا کہ جو میری آسمانی وحی وصول کرے گا، جو جبرائیل سے فیس ٹو فیس ہوگا، جو جبرائیل کا نور وصول کرے گا، اللہ نے کہا یہی نبی اور یہی رسول کہلائیں کہ میں پار کے اس انعام کو ان کے اوپر واضح کر دوں گا.
اور میں اس دنیا کے لیے کہ تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کھلا چھوڑ دیا. اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے, میں نے اپنی حجت کا اتمام کر دیا اور میں نے ایک بہت ہی معجزاتی نظم میں اس دنیا کو لفظوں کی دنیا کے ساتھ میں نے اٹیچ کر دیا. اس لیے میرے بھائیو دوستوں اور بزرگوں, نبی نے کہا کہ میں انما بعثت معلما, میں معلم نبی ہوں. صرف اس ایک حدیث کو ماننے کے لیے ضروری ہے کہ نیچے کوئی طالب علم ہو تو پوری انسانیت کی طرف یہ نبی قیامت تک آنے والوں کی طرف معلم بنا کے بھیجا گیا. انما بعثت معلما, صرف آپ کے لیے نہیں ہے. مومنین تو اس معلم کے قدردان ہیں, انہوں نے معلم کی ہر بات کو پتھر پہ لکیر سمجھ لیا. لیکن یہ علم ساری انسانیت کا یہ وراثت ہے, آپ اس علم کو روک نہیں سکتے. اس علم کے اندر تاریخ کا علم ہے, ایسے وقتوں کا علم ہے جو ابھی آئے نہیں, جیسے قیامت کا دن. کسی انسانیت میں ابھی اتنی پکی پریڈکشن کا نظم نہیں ہے کہ یہ دنیا ختم ہو کے کس نہج پہ جائے گی. 1500 سالوں سے دنیا کے خاتمے اور اس کے بعد کا نظم میرا پیارا محمد مصطفیٰ اپنے لفظوں کی دنیا میں اپنی وحی کی امانت کو چھوڑ کے چلا گیا. ایسے کئی سپارے ہیں جو مستقبل کے اوپر دلالت کرتے ہیں. اس لیے مومن ایک بہت منفرد ہستی ہے جو ایسا مستقبل جو ابھی آیا نہیں اس کے اوپر نہ صرف شاہد ہے اور گواہ ہے بلکہ اس کو پھیلانے کے اندر, بات کرنے کے اندر اتنا مستحکم ہے کہ اپنی گردن کٹوا سکتا ہے لیکن اس بات سے منہ کر نہیں سکتا. ایسے ہی جو مومن ہے یہ علم کی دنیا میں صرف ابھی چاند پہ جانے میں دنیا ختم ہونے والی ہے, کہ چاند پہ ابھی جا رہے ہیں لوگ آپ کے, تو آپ صرف چاند اور نظر آنے والی دوربین اور خوردبین کی دنیا کے وارث نہیں ہیں. آپ کے پاس آدم کی پیدائش, اس کے زمین سے اترنے کے پہلے کی خبریں موجود ہیں. یہ ایسا ماضی ہے جو ماضی بعید ہے, جب ابھی انسانی تاریخ رقم ہونی نہیں شروع ہوئی. اس ایریے میں کوئی سائنس نہیں پہنچ سکتی. اس علاقے کی خبروں کے لیے یہ جو حسیات کی دنیا ہے یہ ناکافی ہے. میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میرے ہی وجود کے اوپر اس حسیات کی دنیا کا علم تو 100 بحث کر لے گا. ڈاکٹری بن جائے گی, رشتر بن جائے گا, اندر کتنے سیلز ہیں اس کا پتہ لگا لے گا, ہڈیاں کتنی ہیں پتہ لگا لے گا. لیکن میرے اس وجود میں جو پہلے سے موجود روح کا علم ہے, جو دنیا کے بننے سے بھی پہلے بنائی گئی ہے, جو روح کا عنصر ہے, اس روح کے اوپر اگر کوئی گواہ کھڑا ہے تو وہ صرف وقت کا نبی کھڑا ہے, جو میرے وجود کی شان ہے. مجھے خبر ہے کہ یہ روحانی جلسہ ہے, یہ جسمانی جلسہ نہیں ہے. اگر آپ کے وجود میں روح چلی جائے, کسی نے آپ کے حسن کو, آپ کی جوانی کو, آپ کے سٹیٹس کو, آپ کے عہدے کو, آپ کی خوبصورتی کو, آپ کی گفتگو کو قبول نہیں کرنا. 100 سال بھی اگر آپ کے وجود میں اتنی سی رمق بھی روح کی موجود رہے کہ صرف یہاں ٹوٹیاں لگا کے پتہ چلے کہ سانس ہے, تو آپ کے 100 سالہ وجود تو شاید بستر کے اوپر پاسا بھی نہیں پلٹ سکتا, اس کی بھی قدر ہو جائے گی, اس کو بھی کوئی دیکھ بھال والا مل جائے گا, اس کی بھی کوئی شان ہوگی, آپ کو اپنے کمروں میں زینت کا موقع مل جائے گا. لیکن آپ چڑھتی جوانی میں اگر آپ کی روح, آپ کا وجود چھوڑ جائے, آپ کے اپنے آپ کو 12 گھنٹے سے پہلے رکھنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. تو آپ کو خبر ہونی چاہیے کہ میرے جسم کا وہ اصل وجود جو اس کے اوپر راج کرتا ہے, اس کے جاننے کے لیے مجھے نبیوں کی ضرورت ہے. کوئی انسانی جو گفتگو ہے وہ نبیوں سے لی ہوئی گفتگو سے بائی پاس کر کے ابھی اس علاقے کی خبروں کو نہیں پا سکی. اس لیے نبی ضروری ہے, اس لیے آسمانی کلام میں یہ خبریں ضروری ہیں, اس لیے آپ علم کے وارث ہوتے ہوئے منفرد ہیں, اس لیے آپ تھوڑے سے ابو ہیں, ابو دا گراؤنڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اجسام کی دنیا سے اوپر کی خبروں کے وارث ہیں. آپ وہ ہیں جو مستقبل پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور ایسا مستقبل کہ اس کی پریڈکشن پہ قسم کھا سکتے ہیں, جو آپ کے ایمان کا حصہ ہے. آپ کے پاس کائنات کے سچے ترین بندے کا موسٹ کمپریہنسو انسانی تاریخ کا اتنا جامع گفتگو ہے کہ تم کون ہو, تم کہاں سے آئے ہو. جب آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہہ دیا اور جب فرشتوں سے بھی آپ کے والد کو سجدہ کروا دیا, تو مجھے بتائیں اس سے بڑا انسانی اسٹیٹس کون مذہب لا کے آپ کو دے گا.
کہ یہی دنیا ہے جو پار کے جہان میں آپ کو اشرف المخلوقات ڈکلیئر کرنے والے رب کی خبریں لیے ہوئے. اس سے بڑا اسٹیٹس دنیا کو کہاں سے ملے گا؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ اوپر لے جا کے کہاں لے جائیں گے؟ میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میری مخلوقات کے جھرمٹ میں تم ہی اشرف المخلوقات ہو. جیسا تمہیں بنایا ہے ویسا کسی کو نہیں بنایا. تمہاری بات کوئی نہیں سنے گا، لیکن جب تک پیچھے کلام کھڑا ہے اس کلام کا یہ روب ہے. تمہیں اور مجھے جاننے والے میری چھوٹی بات پر بھی اعتراض کر دیں گے، لیکن اس کلام پہ جان چھڑکنے والے 300 کروڑ تو بھی موجود ہیں. اور اس کلام کے پیچھے تو اس کے نقطے نہ مٹنے کا شرف موجود ہے. میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہوں، شاید کوئی نہ مانے، لیکن مخلوقات کا بنانے والا یہ کہہ دے کہ جیسا تجھے بنایا ہے کائنات میں ویسا کوئی نہیں ہے، تو اشرف المخلوقات ہے. تو یہ جو کلام کی دنیا میں گفتگو پڑی ہے اس سے کوئی تو نقطے نہیں مٹا سکتا. کروڑوں مسلمانوں کو لوگوں نے مار دیا، اس کلام پہ تو نقطہ بھی نہیں مٹا سکے، کیونکہ یہ مخلوق نہیں ہے، خالق کا کلام ہے. مخلوق نیچے فدا ہوتی رہے گی، اور مخلوق کے اعمال کے اعتبار سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو کلام مقدس ہے یہ ہمارا جو نیریٹو ہے یہ ساری دنیا اس کی پابند ہے. آپ کو مخلوقات کی کوئی چیز ہمارے کلام کی روح گردانی کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی سوائے تیرے. یہ رقم اس دنیا کی تاریخ میں تم نے ثبت کی ہے کہ ہمارے اتنے کنٹرول جہان میں صرف تم نافرمان ہو. نمازوں کھاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو میں خود نافرمانوں میں سے 100 ہوتی ہے تو مجھ سے ہو جاتی. دوسرا یہ کہ ہر روز خبروں کی دنیا میں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں. مالک کہتا ہے میری اتنی فرما بردار زمین کہ آج تک جو میرا حکم ہے اس سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوئی، تو اسی زمین سے اسی مٹی سے ہو کے میری نافرمانی کرتا ہے. میرا سارا مخلوقات کا جہان دانتوں میں انگلی دے کے کھڑا ہے کہ یہ اتنا سب وجود، اس کی ہمت کیسے ہوئی. لیکن اللہ کہتا ہے یہ عارضی ہمت ہے جو میں نے تیرے امتحان کے لیے بنائے ہوئے جہان میں تجھے دی ہے. بہت جلد میں تم سے سب حساب کتاب لینے والا ہوں. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. تم سمجھ رہے ہو کہ یہاں قبرستانوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ حساب کتاب ابھی اوپر نیچے ہے گئے پڑے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھے جلدی نہیں ہے، میں نے تمہارے امتحان کا جہان بسانے سے پہلے جزا اور سزا کے دن کا اعلان کیا ہے کہ جو اس میں سے گزر کے آئے گا اس پہ جزا بھی ملے گی، سزا بھی ملے گی. میں نے آدم کو نیچے بھیجنے سے پہلے اپنی تقدیر کی کتاب میں جزا سزا کے دن کا اعلان کیا ہوا ہے، اور مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. اور میرا مالک کہہ رہا ہے کہ میں تم سب کو کھڑا کر کے سارے حساب کتاب کلیئر کر دوں گا. تو میرے آسمان کے اتنے میں نے جہان میں یہ سمجھو کہ کچھ چیزیں جو بھی کچھ دنوں کے لیے چھپے گا وہ چند دنوں کے لیے چھپے گا. آج رہے ہو یہ جو میرے ریکارڈر تمہیں ریکارڈ کر رہے ہیں کرامن کاتبین، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب میں سے تو کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. جیسے تمہارا CCTV کیمرہ کسی گلی کی کوئی ریکارڈنگ مس نہیں کرتا، رب کہتے ہیں میرے فرشتوں کا ریکارڈنگ میٹیریل اتنا سوفسٹیکیٹڈ ہے. آج رہے ہو کل صغیر و کبیر مستطر، انہوں نے چھوٹی اور بڑی ہر بات تمہاری لکھی ہوئی ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو تم ادائیں دکھا رہے ہو ورقوں میں لکھی پڑی ہیں. اور آج رہے ہو اقرا کتابک، نیچے تم نے سنی تھی اللہ کی کتاب، نیچے تم نے سنی تھی کبھی کسی شاعر کی کتاب، کبھی کسی فلسفی کی کتاب، کبھی کسی سائنسدان کی کتاب. لیکن جو حشر کا میدان ہے یہ بھی ایک کتاب پڑھنے کا دن ہے، لیکن کس کی کتاب؟ اقرا کتابک. آج اللہ کی کتاب مت پڑھو، آج اپنی کتاب پڑھو جو تم نے کرامن کاتبین کو لکھائی ہے. اور ہم سے کہتے ہو حساب کرو، کفا، کافی ہے. بنفسک اليوم، آج کے دن تمہارے وجود کے اوپر کافی ہے. علیک حسیبا، تمہارا حساب کلیئر کرنے کے لیے، جزا اور سزا کا تمہارا پیٹرن سیدھا کرنے کے لیے، تمہیں عنایتیں اور سزائیں دینے کے لیے تمہاری اپنی لکھائی ہوئی کتاب آج کافی ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس کتاب میں، جو نہ مانے کافر ہو جائے گا. یہ جو ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ آپ سے سوائے تصدیق کے کچھ نہیں مانگتی. جس نے آپ کو نماز کے لیے بلایا ہے وہ جمعے کے دن آپ کو مسجد میں دیکھنا چاہتی ہے. جس آیت نے آپ کو رمضان میں روزے لکھوانے ہیں وہ 29 دن آپ کو بھوکا رکھے گی.
इस आयत में आपको मक्के की सैर करानी है, तवाफ करवाना है, कफन पहना के और मिना मुज़दलिफा अरफात के मैदानों में लिटाना है, वो आपको वहां पहुंचे बगैर छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये जो इस वक्त मैं पढ़ रहा हूं, इसमें मुस्तकबिल की खबरें हैं और माजी मईद की खबरें हैं, और इल्म की दुनिया में खबरों का जो ये खजाना है, ये आपसे जिस नबी के लबों को छू के आई है उसकी जुबान से निकले हुए लफ्जों की तस्दीक मांगते हैं। इनका यही हक है, ये इसी मजलिस में अदा करना है। ये ईमान में इसलिए पढ़ा जाता है ताकि दोहराई हो जाए, ताकि पता चल जाए और ताकि खबर हो जाए कि तुम किस किस चीज के वारिस हो। और जो तुमने सुना है, न पढ़ने वाला न सुनने वाला और न इल्म के अंदर जानने वाला जन्नत का हकदार बनेगा। पढ़ने वाला भी, सुनने वाला भी और जानने वाला जन्नत का हकदार तभी बनेगा, रिवॉर्ड का हकदार तब बनेगा जब वो इन बातों में नबी के सच्चे होने की तस्दीक करेगा कि अगर ये बात वक्त के नबी ने चलाई है तो ये ऐसे ही है जैसे होने वाला है। बादुकात हमारी ये आखिरी जुमला कह के मैं रुखसत दे रहा हूँ। बादुकात हमारी इतनी सख्त सी दुनिया में जिसमें रोजाना जराइम हो रहे हैं और बड़े बड़े इंसानियत के जराइम हो रहे हैं, जैसे यहूदी कर रहे हैं फलस्तीन के अंदर, और जो इस मुल्क में भी मुसलमानों के भी लोग इतने जराइम कर रहे हैं, चले इज्तमाई नहीं तो यहाँ पे गलियों इधर में छोटे छोटे यहूदियों की तरह के अमल करने वाले तो यहाँ भी मौजूद है, जो यहाँ भी बच्चों को, नौजवानों को, बूढ़ों को मारे जा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, हाथ खुला हुआ है। तो यहाँ हो रहा है और बाजों का कैमरे की आंख से भी बच गए और बाजों का अदालतों से भी किसी तरह रुखसत ले ली है और बाजों का तो किसी पाबंदी में आए नहीं है, क्लेम ही नहीं हो सका कि इनका ये जुर्म भी है। लेकिन अल्लाह कह रहा है वह असराउल हासिबीन। यहाँ तो अमल की दुनिया है, मैं तुम्हें कब्रिस्तान में सोने दे रहा हूँ। तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाला भी और तेरे जैसा मुजरिम भी इसी कब्रिस्तान में जगह अपना लेगा। मैंने ये कुछ शफकत की हुई है, कुछ चीजों में मैंने पर्दा डाला हुआ है, लेकिन आज जो है वो हशर के दिन, उस दिन का नाम ही हिसाब किताब का दिन है। सबसे पहले तो हम ये ऐलान करेंगे वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। जमीन पे मुजरिम तुम इकट्ठे चलते रहे हो, जमीन पे तुम एक जैसे कब्रिस्तान में सोते रहे हो, आज के दिन मुजरिम अलग हो जाए। अल वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, तराजू लाया जाए। ज़ालिकल यौमुल हक़, ये हक दिन है, सो कायम किया जाए और वहां किया क्या जाए, इनकी नेकियां इनकी बदियां तोल दो और ये अपने अमाल के मुताबिक अपने अपने ठिकानों को चले जाएं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह। हमारे ईमान के मुताबिक जन्नत वाले और आग वाले कभी बराबर हो सकते। यहाँ कब्रिस्तान में जाते हुए बाजू का अच्छे बुरे सारे सोए पड़े हैं और क़यामत का दिन अच्छों को रिवॉर्ड देने का है। हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, एहसान करने वाले का बदला तो एहसान ही होगा। और वंताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, और आज के दिन मुजरिमों को अलग कर दिया जाए क्योंकि तुम फेस कर रहे हो मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा सज़ा के दिन का सामना कर रहे हो। ये अदालती दिन है, जज़ा सज़ा का दिन है, इसका कायम होना शर्त है और इसी वजह से ये दुनिया का बड़ा पैटर्न है, पूरा निजाम अल्लाह ने इसलिए सजाया है कि आपकी जज़ा देने वाले अमाल आपने किए कि नहीं और सजा वसूल करने वाले अमाल आपने किए कि नहीं। ये दुनिया के बनाने का असल मकसद है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ये पूरा निजाम खड़ा इसलिए किया है ताकि तुम में से निखार के ये जान सके कि अच्छे अमल कौन करता है और बुरे अमल कौन करता है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम क़यामत के रहमत के सायों में से हमें वो साया अता फरमाए जिसमें जज़ा पाने वाले और अपने रब से अजर पाने वाले लोगों का क़याम है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मुजरमाना जो ज़िंदगी है उसे तौबा करें। उसके लिए ज़रूरी है कि जुर्म हमने अल्लाह के किए हों या मखलूक के किए हों उसे तौबा करें। और हत्ता के मखलूक के जुर्म किए तो और भी वार्निंग है तो मखलूक के जुर्म में दरमियान में अदल आ जाएगा। अल्लाह कहता है मैं तो अपना हुकूक शायद माफ करने पे आऊँ तो कर दूँ, लेकिन मखलूक के मामले में तो तुम्हें बैलेंस और तराजू के ऊपर आके निज़ाम को ओके करना पड़ेगा। इसलिए कम अज कम मखलूक के हक में जो चाहिए तो ये अल्लाह के हुकूक में भी तो कमी करें, मखलूक के हुकूक में कमी न कीजिए। अगर कहीं हक तलफी हुई है उसका इजाला कर लीजिए। अभी जिंदा बैठे हैं, अभी पहले ये काम करने के
بعد میں اور ترقیاتی کام کر لیجیے گا. پہلے یہ کام کرنے کے ہیں کہ اگر اس زندگی میں آپ نے مجرمانہ زندگی گزاری ہے تو پہلے اس کے معافی مانگے اور پہلے اس کی تلافی کرے. اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو تلافی کرے, اگر رب کے گناہ کیے تو معافی مانگے. انسانوں کے ساتھ ہے تو تلافی کرے. تلافی نہیں ہو پا رہی, اگر ممکن نہیں رہی, جیسے میرے جیسا مجرم ہے, اس نے جرم کیے 20 سال پہلے کہ کسی اور سرزمین کے اوپر, تو اب میں تو تلافی کرنے کیسے جاؤں وہاں پہ, وہ تو لوگ ہی ادھر ادھر ہو گئے. تو اب اللہ کہتا ہے تو پھر عاجزی کرو, پھر ندامت کرو, پھر استغفار کرو. اور اگر وہی موجود ہو جہاں تم نے یہ گند کھولے ہیں تو وہاں جا کے تلافی کرو. میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اس کے علاوہ زندگی کے قیمتی ترین مقصد, جب تک یہ مقصد دین اسلام کا امت میں نہیں پھیلے گا تب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی, یہ جرائم کم نہیں ہوں گے, یا زمین کے اوپر رہنا عذاب بن جائے گا اگر یہ ایمان کی یہ چیزیں ہم نے دنیا میں آگے نہ پہنچائی تو. کہ ہمیں ہر چیز کے لیے جواب دہی ہونی ہے. اللہ نے اس کے لیے پورا دن مقرر کیا ہوا ہے. میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو, مجھے, ہم سب کو سرخرو فرمائے, اور ہم جتنا محنت کر کے اندر سے اپنے آپ کو منا کے قابو کر سکتے ہیں خود کو قابو کر لیں, اور باقی میرا مالک ہمیں دعاؤں کے صدقے بھی کسی طرح رحم فرما کے معافی کا کوئی نظم پیدا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.